سورت النساء آیت نمبر 16. واللذانی یأتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما. اور تم میں سے جو مرد اور عورت اس فعل کا ارتکاب کرے، واللذانی دو کا صیغہ ہے، انہیں اذیت دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اس آیت میں واللذانی کا لفظ استعمال ہوا، یعنی خواہ یہ زنا کرنے والے دو مرد ہوں اور خواہ دو عورتیں ہوں، یا مرد اور عورت اور عورت اور مرد ہو، اور لواطت کے مرتکب ہوں. اس لفظ میں دونوں صورتوں کی گنجائش ہے، تو ایسے مردوں یا ایسے مرد اور عورت کی ابتدائی سزا یہی تھی کہ انہیں مار پیٹ کی جائے اور برا بھلا کہا جائے اور ذلیل کیا جائے. گویا زانی مرد اور عورت دونوں کے لیے تو یہ سزا تھی، اور عورت کے لیے یہ سزا اضافی تھی کہ اس سے گھر میں بند کیا جائے. اور جس دوسری سزا کے تجویز کرنے کے متعلق اللہ تعالی نے اشارہ فرمایا تھا، اس سلسلے میں درجہ ذیل احادیث آپ کو سناتے ہیں. سیدنا عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور جب وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا مجھ سے اللہ کا حکم سیکھ لو. اللہ نے ایسی عورتوں کے لیے سزا تجویز کر دی. شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر زنا کریں تو انہیں 100 کوڑے مارے جائیں، پھر رجم کیا جائے، اور اگر کوارے مرد اور کواری عورت زنا کریں تو ان کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال کی جلا وطنی ہے. پھر اس حکم کے بعد زانی مرد اور عورت کے لیے سورۃ نور میں سزا تجویز فرمائی. یہ بحث تفصیل سے سورۃ نور میں آئے گئی ہے، کافی تو میں نے آپ کو بتا بھی دی ہے. مزرجہ بالا آیات میں بعض لوگوں نے واللاتی سے مراد مرد اور عورت نہیں بلکہ دونوں عورتیں ہی لی جو آپس میں استغفر اللہ یعنی لواطت سے کام چلاتی ہیں. ایسی دونوں عورتوں کے لیے سزائے حبس دوام ہے، یعنی گھروں میں ہی ایسی عورتوں کی کڑی نگہداشت رکھی جائے، اور یہ حد نہیں بلکہ تعزیر ہے. لیکن یہ مراد کچھ درست معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ بعد میں اللہ تعالی نے جو سزا تجویز فرمائی وہ مرد اور عورت کے لیے سزا تھی، خواہ وہ کنوارے ہوں یا شادی شدہ، ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ سزا مقرر ہوئی، جیسا کہ مزرجہ بالا عبادہ بن صامت کی حدیث سے واضح ہے جسے مسلم نے روایت کیا. البتہ یہ ممکن ہے کہ اگر عورتیں ہی آپس میں یہ کام کریں تو ان کے لیے ان کی ولی ایسی سزا دے سکتے ہیں، ان کے ولی. اس طرح واللذانی سے مراد اغلام یا لواطت لی گئی، یعنی ایسی بدفعلی جو دو مرد آپس میں کرتے ہیں، اور ان پر بھی حد نہیں بلکہ تعزیر ہے، اور وہ تعزیر یہ ہے کہ انہیں جوتے مارے جائیں. لواطت کی حد کے بارے میں ترمذی ابواب الحدود میں ابن عباس سے ایک روایت مروی ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دیا جائے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے. پھر ائمہ ایسے جوڑے کے رجم کے قائل، اور بعض کہتے ہیں کہ ان کی سزا زانی جیسی ہے، اگر شادی شدہ ہے تو رجم ورنہ کوڑے پڑیں گے. زنا ہو یا اغلام ہو یا لواطت ہو یا محض تہمت ہو، ان سب میں 4 مردوں کی شہادت ضروری ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک دعوے میں 2 افراد ملوث ہوتے ہیں، خواہ ایک مرد اور ایک عورت ہو، یا دونوں عورتیں ہوں یا دونوں مرد ہوں. یعنی اگر وہ مار پیٹ کے دوران یا اس کے بعد اپنے کیے پر فی الواقعہ نادم ہو جائیں اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لیں تو ایسے لوگوں پر مزید ملامت کو درست نہیں قرار دیا گیا. بعض علماء نے واللذانی یأتیانہا سے مراد قوم لوط کا عمل کرنے والے 2 مرد لیے، اگرچہ واللذانی کے لفظ میں جو تثنیہ مذکر کے لیے آتا ہے اس کی گنجائش ہے، مگر یہ مطلب نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے ملتا ہے نہ کسی صحابی سے، بلکہ
तिबरी और इब्ने हातिम ने अपने हसन सनद के साथ अली बिन अबी तला से उन्होंने इब्ने अब्बास से नकल किया कि औरत जब जना करती है तो घर में बैठी रहती है यहाँ तक कि वो फोत हो जाए। और इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हो ने वल्लज़ानी यअतियानिहा मिनकुम फ़आज़हुमा के मुतल्लिक़ फरमाया कि मर्द जब जना करे तो उसे ताज़ीर और जूते मारने के साथ अज़ियत दी जाए। तो अल्लाह ताला ने इसके बाद ये आयत नाजिल फरमाई, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी वजलिदू कुल्ला वाहिदिम मिनहुम मियता जल्दा। ये आपने सारी तफसील इंशाल्लाह पहले तफसील से पढ़ ली है। फिर कहा गया वयजअल्लाहु लहुन्ना सबीला, यहाँ तक कि उन्हें मौत उठा ले या इनके लिए कोई रास्ता बना दे। इस तरह तिबरी ने सही सनद के साथ मुजाहिद से नकल किया है कि वल्लज़ानी यअतियानिहा मिनकुम से मुराद जना करने वाले मर्द औरत है। अलावा अज़ी यअतियानिहा में हा की ज़मीर पिछली आयत में मज़कूर अल-फ़ाहिशता की तरफ जा रही है, जिससे इस मुकाम पर मुराद जना है। इस फाहिशा से मुराद कौम लोत का अमल हो ही नहीं सकता। रहा अल्लाज़ानी तस्निया मुज़क्कर का लफ्ज़ है तो दो अफराद अगर मुज़क्कर और मुअन्नस हो तो इनके लिए तस्निया मुज़क्कर की ज़मीर आम इस्तेमाल होती है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। अब आते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की तरफ। आप फरमाते हैं जिससे तुम लौती फेल लवातत का फेल करते हुए देखो तो फाइल मफूल दोनों को कत्ल कर डालो। हाँ, अगर ये दोनों बाज आ जाएं, अपनी बदकारी से तौबा कर लें, अपने अमाल की इस्लाह कर लें और ठीक ठाक हो जाएं, तो आप इनके साथ फिर अच्छी तरह से बात करें, सख्ती से पेश ना आए, इसलिए कि गुनाह से तौबा करने वाला मिसल गुनाह ना करने वाले की है। अल्लाह ताला को तौबा कबूल करने वाला है और दरगुजर करने वाला है। बुखारी मुस्लिम में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर किसी की लौंडी बदकारी करे तो उसका मालिक उसे हाथ लगाए और डांट पीट ना करे, यानी हद लग जाने के बाद फिर उसे शर्मिंदा ना करे, क्योंकि हद कफारा है। वल्लाहु आलम, जितनी समझ थी उसके मुताबिक बता दिया गया, लेकिन तमाम तफसीरों को पढ़ने के बाद इसका निचोड़ यही है कि इससे मुराद लवातत का अमल है, चाहे वो दो औरतें आपस में करें चाहे दो मर्द आपस में करें। इसमें वो तमाम बुराइयां हो जाती हैं जो अल्लाह की हदों को तोड़ती हैं और अल्लाह की हदों से हट की हैं, तो उनके बारे में है कि उन दोनों को अजियत दी जाए। और अजियत की शक्लें मुख्तलिफ होंगी, जूते मारना या जिस तरह भी उनके साथ ज़िल्लत में सलूक किया जाए ताकि उन्हें आर आए, उनको शर्म आए, और फिर अगर वो तौबा करते हैं, इस्लाह करते हैं, तो फिर उनसे एराज़ बरता जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।